پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور خصوصی ہماری ٹرانسمیشن رمضان کریم ہمارے جوائن کر لیا جی مولانا مبشر خان صاحب نے، اور کیس منصور صاحب منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں سماجی حوالے سے، اور خاص طور پر بات کریں گے روزے کے حوالے سے، روزے کی فرضیت کے حوالے سے اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے۔ مولانا مبشر خان صاحب، تھوڑا سا ہم چاہیں گے اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں پروگرام کے حصے میں کہ اس کی ایک تو فرضیت روزے کی، ظاہر عرب سے جب یہ سارے معاملات شروع ہوئے، روزہ تو عاشورہ کا رکھا جاتا تھا، لیکن عرب نہیں رکھا کرتے تھے روزے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی طرح ایک روزہ کہا، پھر 2 روزے، پھر تاکہ مواصلت نہ ہو، پھر 3 روزے، اور اس کے بعد پھر 2 ہجری میں 10 شعبان کو پھر آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد روزے فرض کر دیے گئے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی فضیلت کے حوالے سے ضرور بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہماری ہی زندگیوں میں عطا فرمایا ہے، نصیب فرمایا ہے۔ بس دعا یہی کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر نصیب فرمائے، اور جس طرح اس ماہ کے گزارنے کا حق ہے اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ کتابوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ علماء، صوفیاء، اتقیاء کے ہاں بزرگی کا اور خوش نصیبی کا معیار کیا تھا۔ مثال میرے سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے، یا کسی بھی ایک فرد سے پوچھا جائے کہ بزرگی کا، خوش نصیبی کا معیار کیا ہے، تو دنیاوی جو شخص ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس بنگلے ہوں، جس کے پاس بہت سی دولت ہو، تو وہ میرے اور آپ کے نزدیک خوش نصیب انسان ہے۔ اگر کسی اخروی لین سے ٹچ انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی خوش نصیب کیا ہے، خوش نصیب کون ہے، تو کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے کہ جو زیادہ تلاوت کرتا ہے، جو زیادہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو زیادہ تلاوت کرتا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کرتا ہے۔ لیکن علماء، اتقیاء جو صوفیاء ہیں، ان کی ہاں بزرگی اور خوش نصیبی کا معیار کیا تھا۔ تو کتابوں کے اندر ایک بات آتی ہے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ فلاں بہت نیک انسان ہے، بڑا نیک ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہا جاتا تھا، اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت سے رمضان المبارک کے مہینے گزرے ہیں، ماشاءاللہ، کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان گزارے ہیں، اس کی زندگی میں اتنے رمضان آئے ہیں، اس لیے جتنی نیکیاں اس کی ہیں ہم کبھی بھی اس کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ بزرگان دین کے ہاں، علماء اور صلحاء اور اتقیاء کے ہاں جو بزرگی اور خوش نصیبی کا معیار تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ یہ مہینہ آیا اس کو اتنا زیادہ بزرگ اور اللہ والا سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ والے ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اس نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک رمضان چونکہ زیادہ آیا ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی اس کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے دلوں میں
رمضان المبارک کی اہمیت پیدا فرمانے کے لیے، رمضان المبارک کا شوق پیدا فرمانے کے لیے چند باتیں بیان فرماتے تھے، چند تعلیمات جاری فرماتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے۔ بالکل، کیوں؟ بے شک، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان کے نبی، وہ امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اب یہ بھی چونکہ تفصیلی گفتگو ہے کہ اس میں ختم نبوت کا جو موضوع ہے، لیکن اس کو میں صرف ایک ٹچ دے دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ یہ تشریف لائیں گے، تو یہ تشریف لائیں گے بحیثیت امتی بن کر، یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں، اس لیے یہ جو تعلیمات ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو دی ہے، تو وہ تعلیمات میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اس وقت جو اس دھرتی پر موجود جو مسلمان ہیں اور قیامت کی صبح تک آنے والے جو انسان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی یہ تعلیمات ہیں۔ اچھا، یہ تو ظاہر رمضان المبارک کی فضیلت ظاہر جتنی بیان کی جائے، اب ظاہر وقت گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی ہماری، لیکن اس میں کون سے ذکر اذکار ایسے ہیں جو منسوب ہیں ہمارے بزرگان دین سے، جو خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے؟ اسی پر میں آ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو بات شروع کی ہے کہ صحابہ کو جو تعلیمات، تو انہی تعلیمات، ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تعلیمات، جو دعائیں، جو ذکر وہ منقول ہوں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ ایک ہے جو بزرگان دین سے، جو علماء، جو صلحاء سے منقول ہیں، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا جی، ابھی ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول دعا ہے، تو وہ اللہ کی ہاں زیادہ اہمیت کے حامل ہے، زیادہ مقبول ہے، زیادہ مقبول ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو میں عرض ہی یہی کر رہا تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہوا شہر مبارک، ہوا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، یعنی برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں برکتوں کو سمیٹیں۔ اس لیے علماء ایک جملہ یہاں عرض کرتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل برکت کے حصول میں ہے۔ پریشانی کا حل تب ہوگا جب مجھے ہر چیز میں برکت نظر آئے گی، ہر چیز میں برکت کا حصول ہی میری اور آپ کی زندگی کے مسئلوں کا حل ہے۔ مولانا کیا ہے برکت؟ بیسیکلی ہے برکت یہ ہے، برکت لغت میں کہتے ہیں، لسان العرب میں کہتے ہیں برکت ہم کہتے ہیں بہت زیادہ کہ برکت کیا چیز ہے۔ برکت ویسے عموماً میں نے اکثر ممبر و محراب کے پر اس برکت کے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نہیں سنا گیا ہے، تو میں عرض کروں گا آج کے میرے یہاں اس چینل کے توسط سے میری یہ برکت کا جو معنی ہے، جو لغت عرب کے اندر ہے، اس کو جو ہے نا وہ جاری کیا جائے اور اس کو آگے بیان کیا جائے کہ برکت کا لسان العرب میں، لغت عرب میں ایک معنی آتا ہے بڑھنے کے، بڑھوتری کے آتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، اور ایک معنی آتا ہے کہ خیر کثیر، خیر کثیر کا دوسرا نام برکت ہے۔ لیکن اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو چیز جس جگہ سے ہوتی ہوئے نظر نہ آئے وہاں سے وہ چیز ہو جائے۔ ایک چیز ہے اس جگہ سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی، لیکن وہیں سے وہ چیز ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ غیر محسوس طریقے سے کسی چیز کے بڑھنے کا نام برکت ہے۔
مثال کے طور پر زندگی میں جو برکت ہے وہ نیک اعمال کی کثرت ہے. جب انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہے. جب مال بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے مال میں برکت ہے. تو غیر محسوس طریقے سے جس غیر محسوس طریقے سے جو چیز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے اس کو کہتے ہیں برکت. یہ ہے جی برکت کا مفہوم بھی آپ نے جان لیا. کیس منظور صاحب آپ کو میں شامل کروں گا اس میں. اب جب خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی ظاہر بتایا ہمارے یہاں کیا کیا معاشرتی برائیاں ہیں. رمضان میں ایک ہم نے دیکھا اور آپ بھی یہ چیز دیکھتے ہوں گے سڑکوں پر خاص طور پر کہ روزہ افطار سے پہلے جو ہمارے یہاں سڑکوں پہ جو اتنی زیادہ ٹریفک کا ازدحام اور ایک دوسرے سبقت لے آنے کی کوششیں, گاڑی بھگائی چلے جا رہے ہیں جی, نہیں روزہ اگر پہنچ سکے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, اور پھر ایک دوسرے سے رویہ ہمارا تبدیل ہو جاتا ہے, غصے میں پھر رہے ہیں ہم روزہ رکھ کر, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا رویہ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ حالانکہ روزے کا تو مطلب ہی صبر کرنا ہے, ٹالرنس ہے نا. بیسیکلی سر وہ گورنمنٹ کا جو پلان ہے کہ ریلیکس دینا پبلک کو, وہ آپ کو پلان نظر نہیں آتا. ٹریفک کا جو ٹریفک جیم ہوتی ہے تو اس میں قصور ان لوگوں کا کیا ہے؟ آپ ٹریفک کو پراپر وے میں چلیں, اب پراپر وے میں آپ چلاتے رہیں تو کون فضول میں تو نہیں کوئی بولے گا نا. آپ کو ان چیزوں کا پلان بیفور رمضان کرنا ہے. اب ہر چیز دیں, اور اس وقت دیکھیں خاص طور پہ مرد بہت برا پھنس چکا ہوا ہے, روزگار کی وجہ سے پھنس چکا ہوا ہے, صبح سے نکلتا ہے ٹائمنگ کی وجہ سے پھنس چکا ہوا ہے, جابس کی کمٹمنٹ, بزنس لانے کی کمٹمنٹس اتنی ہیں اس پہ وہ پھنس چکا ہوا ہے. اور گورنمنٹ جو آرگنائز کر کے گورنمنٹ کا میٹر ہے اس کو آرگنائز کر کے شہر کو دینا, اس میں فیل ہو گئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا سگنلز کے اوپر ٹریفک والے بیٹھے ہیں تو انہیں اپنا کام کرنا ہے, پولیس کا جو کام ہے وہ کرے. اب ایک بندہ ہے آپ دیکھیں اس سے پیچھے سے سنیچنگ ہوئی ہے یا کوئی پیچھے اس کے پڑا ہوا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, اس کو دوسرے کو تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہو رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو عوام کے لیے کام کرنا ہے. آپ یہاں دیکھیں باہر کے ملک آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. کیوں؟ گورنمنٹ نے سسٹم آرگنائز کیا ہوا ہے کہ آپ نے گاڑی اتنے گیپ کے بعد کرنی ہے, اتنی سپیڈ کے اوپر کرنی ہے, اور وہ گورنمنٹ ان کی گلٹی نہیں ہے, وہ صرف لوگوں کو سکون دینے کے لیے کام کرتی ہے. تو جب یہ چیزوں سے آپ فیل ہوں گے تو لوگوں میں تو ٹیمپرامنٹ جائے گا ہی نا, وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے انسان. تو گورنمنٹ کو ہمیشہ چاہیے کہ آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ کانٹیسٹ لڑ کے جیت کے آپ آئیں اور آپ ایوانوں میں بیٹھیں, آپ سہولتیں ہوتے ہیں. اور اگر ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے, دیکھیں ایک ایم این اے کے نیچے 3 ایم پی ایز ہیں, اور ایک جو ایم پی ہے اس کے اندر 5 اس کے پاس یو سیز ہیں, ان 5 یو سیز میں 5 چیئرمینز ہیں, فی یو سی میں 4 کونسلرز ہیں. بندے کے نیچے بندہ, اس کے نیچے بندہ, اس کے نیچے بندہ, اس کے نیچے بندہ, کام پھر بھی نہیں. اس کے بعد بھی آپ اگر فیل ہیں تو آپ کیوں کانٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کیوں گورنمنٹ کو ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ تو جب تک آپ سہولتیں نہیں دیں گے, آپ یہ دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کے گھر سے فون آئے گا جی پانی نہیں آ رہا, افطاری میں نے کرنی ہے, میں کیسے تیار کروں؟ اچھا گھر میں فیمیلز ہوتی ہیں, بعض بیٹا نہیں ہوگا, بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ کیسے آرگنائز کریں گی؟ کیسے چیز؟ آپ ہائپر ہوں گے, جلدی سے پہنچنا ہے, یار میرے بچوں کی افطاری نہیں ہوئی, بچوں کو میں نہیں اٹھا سکا, ٹریفک جیم ہو گیا, پروٹوکول لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں قصور, آپ آرگنائز کر کے دیں چیزیں, لوگوں کو سکون دیں. آپ دیکھیں یہی لوگ جو پرائیویٹ کمپنیز میں ہاسپٹل چلے جائیں, آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, پرائیویٹ میں چلے جائیں, گورنمنٹ سکولز میں چلے جائیں, پرائیویٹ سکولز میں چلے جائیں, یہی لوگ پھر پرائیویٹ سکولز والوں نے بھی تو آرگنائز کی ہوتے ہیں نا اپنا, بچوں کو ڈراپ کرنا, پک اینڈ ڈراپ کرنا, میسیجز آتے ہیں. تو یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کر سکتے ہیں, بس ان کی ول نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری عوام تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور ان کو یقین نہیں ہو رہا, ان کو اپنی گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا کہ یہ کریں گے کچھ اچھا, کہ نہیں ہم پہنچے ہیں, کیا کریں گے, پیچھے سے کون ہوگا. آپ بلیو کریں, ایک اگر ایم پی اے چاہے, آپ کی ایک کانسٹیٹوئنسی, میں ادھر رہتا ہوں, میں ایک وہاں کا بندہ ہوں, اور میرے اوپر ایک ایم پی ہے, اس کے اوپر ایک ایم این اے ہے, اس کے نیچے چیئرمین بھی ہے, مجھے بہادری سے اپنے گھر سے جانا چاہیے, اور میرے گھر کے جو مسائل ہوں گے وہ ایم پی اے, کونسلرز, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, نہ کہ میری ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں, میرے ہاتھ سے نوکری چلی جاتی ہے, میرے ہاتھ سے بزنس چلا جاتا ہے, میں آدھی دیہڑی لگا کے واپس آ جاتا ہوں, مجھے اگلا دن دیہڑی پہ نہیں لگتا کہ تم تو آدھی دیہڑی پہ کل چلے گئے تو میں کوئی اور پکڑ لوں گا. یہ لوگ ذمہ داری سے اپنے حلقے کا کام کریں. لیکن ہمارے پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے, ساری رات اٹھتے تھے. آپ کیسے گھر رہ سکتے؟ آپ کا حق ہی نہیں ہے,
کہ آپ پالیٹکس میں آئیں اگر آپ راتوں کو اپنے علاقوں میں گشت نہیں کروا سکتے؟ آپ کی مساجد ہیں، آپ کے مدرسے ہیں، آپ ان کو آنے کے بعد کیوں نہیں یوز کرتے؟ پہلے بھی تو یہ ہوتا تھا نا، منادی کراتے تھے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے آئے مسجد میں، مساجد میں فیصلے ہوا کرتے تھے باقاعدہ طور پر، ان کو اب یوز کریں، سارے مسائل ڈسکس ہوتے تھے. ان کو یہ تو یوز کریں. یہ جو بات کر رہے ہیں کیس منصور صاحب، مولانا صاحب، یہ بات تو اب کیوں نہیں ہے؟ مساجد بند ہو جاتی ہیں جلدی، مساجد میں آ کے ڈسکس نہیں پرابلم سے ہوتی. یہاں پہ ایک اور بھی ہے، جی جی، بند نہیں. مساجد کا بھی جو امام صاحب ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، کیا ان کو بھی بجلی کا اتنا بل دے دیتے ہیں؟ کیا ان کے لیے فری ٹرانسپورٹ ہے؟ نہیں دیں تو صحیح نا. اس امام مسجد کو سہولتیں دیں کہ بھائی جہاں تم گھر پہ آپ ایک میتھ کے ٹیچر کو 50,000 دیتے ہو اور گھر جب مولوی پڑھانے آتا ہے اس کو 5,000 نہیں دیتے. وہ 3,000 غریب آدمی اپنا پیٹرول چلاتا ہے اور وہ سسٹم یہ بناتا ہے کہ یار میں ادھر سے جاؤں گا ادھر سے جاؤں گا. اور جب مولوی صاحب پڑھانے آتا ہے تو آپ تماشا لگاتے ہو، ان کو بٹھاتے ہو 15 منٹ 20 منٹ، نہیں آج نہیں پڑھنا. اچھا جی، میتھ کا ٹیچر آتا ہے تو آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہو کہ یہ کل نہیں آؤں گا، تو آپ اس سے لڑتے ہو، کیوں نہیں آؤ گے؟ بھائی ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں. مولوی صاحب کی چھٹی ویسے کرا دینی ہے، مولوی صاحب چھٹی کریں تو آپ لڑتے ہی نہیں ہو. دیکھیں یہ کانسیپٹ آپ مولانا کو مساجد کو سہولتیں دو. مولوی جتنے بھی رجسٹرڈ آپ کی مساجد ہیں ان کے مولانا ہیں، ان کو آپ اپنی سیلری اپوائنٹ کرو، گورنمنٹ آف پاکستان سیلری دے ان کو، تو آپ دیکھیں کیسے فیصلے نہیں ہوتے. یہ 5 10 12 اور مفت کام کر رہے ہوتے ہیں. آج جو آپ تھوڑا سا اسلام ہے وہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ یہ بغیر پیسوں کے 5 10 10 12 15 ہزار کی نوکریوں میں کرتے ہیں اور پھر ان کو بل بھی بھیج دیتے ہیں. پھر بعض مساجد نے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے دکانیں کھول دی ہیں، ان کو کرایہ دیتے ہیں تو اس طرح چلتا ہے. بعض نے پیچھے گھر بنا کے دے دیے تو مولانا صاحب کو اکوموڈیشن فری مل جاتی. گورنمنٹ کو دیکھیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنا. مدرسوں کو، مساجد کو اور ان کے جو امام ہیں جو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کو ایک دے وظیفہ، ان کی ایک منتھلی فکس کریں، ان کی لائٹ میں گورنمنٹ تو یہ سارے بڑے بڑے علماء کرام سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں، مذہبی جماعتیں بنا لی ہیں، اسمبلیوں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں بات کرتے ان کے لیے؟ کرتے ہوں گے سر، وہ مدرسے چلا رہے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی منہ سے نہیں سنا، میں نے ساجد الحق صاحب کی منہ سے نہیں وہ سنا. ٹو مچ پولیٹیکل ہے نا سر، جو ٹو مچ پولیٹیکل نہیں ہے. آپ دوسری دینی جماعتوں میں جائیں، ہزاروں مدارس کے وہ آنر ہیں. وہ تو کہتے ہیں، دیکھیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں. وہ کام ہی مولویوں کا سیاست میں. ہاں مجھے بتائیں، آپ کا علاقہ ڈوب جائے آپ کو کون نظر آئے گا؟ سب سے پہلے داڑھی والے پہنچیں گے، شلواریں اوپر اٹھائی ہوں گی، نہ گٹر دیکھیں گے، نہ نالا دیکھیں گے، نہ دن دیکھیں گے، رات دیکھیں گے، نہ کرنٹ دیکھیں گے، نہ جانور دیکھیں گے کہ کتا کاٹ لیں. میں وہ گھستے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں، جان سے آتے ہیں. پھر آپ ان کے پیچھے ان کا نہیں کچھ کرتے. پھر جب آپ مرتے ہیں تو نماز جنازہ بھی یہ پڑھاتے ہیں. ماڈل ہیروز جتنے ہیں وہ ان کے خلاف رہتے ہیں. تو جب بیمار ہوتے ہیں مولوی صاحب سے دعا کرا لیتے ہیں. جنازہ ہوتا ہے تو انہیں نے کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے. سمجھ سے بالا تر لوگوں کی. گورنمنٹ کو ایک سٹینڈ لینا، گورنمنٹ کا کام ہے یہ چیزیں کرنا، ہر ایک کو انصاف دینا. تو گورنمنٹ تو آپ صرف مولوی حضرات کی بات کر رہے ہیں، مولوی باقی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ؟ سر ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا، کیا کریں کہ مر جائیں، خودکشی کر لیں؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اویئر کر رہے ہیں. اصل میں اس میں یہی ہوگا، ہر ٹاپک پہ دیتا ہوں. میں جاتا ہوں ریگولر، ڈیلی ایک ویڈیو بناتا ہوں، ضرور اس کو کرتا ہوں، میسیج دیتا ہوں. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں 1% بھی اگر دیکھ کے کچھ چینج. میں اپنی مثال لیتا ہوں. میں دیکھتا تھا فیس بک میں 2012 میں پہلے لوگوں کی ویسے مدد کر دیتا تھا. میں دیکھتا تھا انٹیریئر سندھ میں لوگوں کی کسی کی دیوار گری ہے تو لوگ ڈونیشن لے کے دیواریں بنوا رہے ہیں، ہینڈ پمپس لگوا رہے ہیں، فلاں فلاں کر رہے ہیں. میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ یار اس کی دیوار، ایک بڑی بوڑھی اماں کی دیوار گری ہوئی تھی. میں نے کہا جی میں بنوا دیتا ہوں. میں نے کام اسٹارٹ، انسپائر ہوا نا مجھ سے. اس نے تو کوشش کی، اس نے ایک بندہ تو حاصل کر لیا، ایک بندے نے 100 کام کر دیے، 200 کر دیے کام. تو ہم کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوشش سے تو ہارو ہی نہ، باقی تو دنیا تو ہے ہی نہیں، ٹیمپریری ہے. بالکل، ہمیں تو جواب اللہ کو انہی چیزوں کا دے. لیکن ہم بھی الیکشن کانٹیسٹ کی، ہم نے بڑی محنت کی، ہم دنیاوی طور پہ ہار گئے، خدا کی نظر میں تو ہم جیت گئے. اور بعض لوگ تو ہوتے ہیں ہارنے کے بعد بھی جیتتے ہیں، اور بعض لوگ جیتنے کے بعد بھی ہارے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہارنے والا جب تک خود ہار نہ مانے تو پھر ہار کہاں ہوتی ہے سر؟ اللہ کرم کرے گا، دوبارہ خدا کرم کرے گا. اور دوسرا دیکھیں سر جی، آپ ایک بندے کا بھی آپ کام اچھا کر دیں، سمجھے اپنا حق ادا کر دیا. بالکل. آج کل انسان سارے کام چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح پالیں، بچوں کی اچھی تعلیم دے دیں، آپ سمجھیں آپ نے حق ادا کر دیا. سر جاتے جاتے آپ تو خاص طور پر میں کہوں گا کہ منصور صاحب سے اجازت بھی لیں گے کہ جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اتنی ہم نے مسائل پہ بات بھی کی، ہم وسائل کی بات بھی کر رہے ہیں، حل کی بات بھی کر رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے ہمارے لوگوں؟ میرا میسج یہ ہے کہ جی آپ
اچھے کام کرتے رہیں، ڈریں مت، اور گورنمنٹ کے غلط کاموں کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کوئی نہ کوئی گورنمنٹ میں اچھا ہوگا جو آپ کی سن لے گا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. مسائل کے لیے خاموش نہ رہیں، برداشت نہ کریں. آپ کی برداشت آپ کے خاندان کی تباہی ہے. جینون وے میں، غلط وے میں نہیں. اور اپنی افواج پاکستان کی عزت کریں. اپنے بارڈر آج آپ ان کی بیسس پہ سوتے ہیں، آپ عزت کریں اور ان کے خلاف نہ ہوں اور اپنی جنگ جاری رکھیں اور اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں. جی اچھی بات کی آپ نے. گورنمنٹ اویئرنیس جو ہے نا بڑی ضروری ہے. بہت شکریہ کیس منصور صاحب. ناظرین تھوڑا سا ایک بریک لے لیں. کیس منصور صاحب سے ہم اجازت لیں گے، انہیں بھی جانا ہے، اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی ہماری مولانا مبشر خان صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے اردو نیوز کی یہ ٹرانسمیشن ہے اسپیشل رمضان کریم. السلام علیکم.